ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہماری حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ زندگی اپنی حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ وقت اور دولت وہ چیزیں ہے جو انسان کی اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنی ہی تاریک، وسائل کتنی ہی محدود ہو جائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ زندگی جینے کی دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنی اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ کسی کی اچائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کسی کی وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ گلے میں تعویذ کی جگہ پیر صاحب کو بھی الٹا لٹکا لو، مگر ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کی قاتل صرف 4 لوگ تھی، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ آنسو ہوتا ہے، جس میں صرف 1% پانی اور 99% احساسات ہوتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھے، اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہے۔ نمبر 1، صدقہ کو چھپا کر دینا۔ نمبر 2، مصیبت کو چھپانا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمبر 4، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ شوہر کی ماں باپ کی خدمت بیوی کی ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتی ہوئی ان کی خدمت سر انجام دیتے رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنوار جاتی ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھی دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنی خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا اس کا تم پر کتنا اعتبار تھا۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اگر تم سیدھی راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہی ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ جب دولت آنے سے
کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کی زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، بہترین انسان اپنی عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو بری لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ عاقل اپنی کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ آج کے مسلمان کا عالم یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کی بندی ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ باپردہ عورت، غیرت مند بائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنی کردار کو بہتر بنا لو، تم موت کے بعد بھی تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑی گئی رشتوں میں پہلی جیسی مٹاس نہیں رہتی۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنی انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ جناب، آپ میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے، تم مہنگے ہو اور ہم قیمتی۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔